احسان عظیم فرما دیا ہے انہوں نے ہمیں. احمد بیگ صاحب کی کتاب ذہن اجالا کی تقریباً رونمائی ہے. یہاں حافظ نعیم الرحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. حافظ صاحب کیسا پایا آپ نے اس کتاب؟ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت تحریروں کا مجموعہ ہے، اور یہ تحریریں نہیں ہیں، یہ مشاہدات ہیں، یہ تجربات ہیں، اور اس میں نصیحت بھی ہے، اس میں موٹیویشن بھی ہے نوجوانوں کے لیے، خاص طور پر گھر کے ہر فرد کے لیے. خاندانی نظام کے حوالے سے بھی اس میں جو ہے وہ چیزیں موجود ہیں. اس میں عقائد بھی ہیں، فکر آخرت بھی ہے، اور اس میں زندگی گزارنے کا حوصلہ بھی اس کتاب کے مضامین میں جگہ جگہ موجود ہے. اس میں ہماری اقدار، ہماری ویلیوز کی ترجمانی بھی بھرپور طریقے سے کی گئی ہے، اور دور جدید کے تقاضوں کو بھی اس میں ملحوظ رکھتے ہوئے ایک بہترین فرد جو دنیا اور آخرت دونوں میں بہتر ہو سکتا ہے، اس طرف جو ہے وہ انہوں نے اپنے قارئین کو ابھارا ہے. تو یہ بہت اچھی کتاب ہے، ہر گھر کے لیے بہت مفید ہے، اور میں یہ تجویز کرتا ہوں کہ یہ گھروں میں ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کو سبقاً یا ہر مضمون کے اعتبار سے پڑھایا جائے تو یہ سب کے لیے بہت مفید ہوگا انشاءاللہ. اچھا، کتاب اور معاشرہ آپس میں کنیکٹ نہیں ہو رہا، اس کے لیے کیا تجاویز ہیں؟ اصل میں بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کا کوئی متبادل نہیں ہوتا. مطالعے کا متبادل مطالعہ ہی ہے، پڑھنے کا متبادل پڑھنا ہی ہے. اس لیے اگر ہم یہ سوچ لیں کہ اگر لوگ پڑھ نہیں رہے تو ہم پڑھنے کا عمل چھوڑ دیں، کتاب کا عمل چھوڑ دیں. اب ظاہر ہے ای بکس بھی آ رہی ہیں، وہ بھی اسی زمرے میں کسی حد تک آتی ہیں. وہ اگر الگ بات ہے کہ کتاب جو اس کے جو مینولی ہمارے ہاتھ میں ہوتی ہے، اس کی اپنی ایک تہذیب ہوتی ہے، اس کی اپنی ایک یکسوئی ہوتی ہے، اور اس کے اپنے دل و دماغ کے اوپر اپنے اثرات ہوتے ہیں. لیکن اس وقت یہ بحث کا موقع نہیں ہے کہ کتاب کو فزیکلی ہاتھ میں ہونا چاہیے یا ای بک ہونی چاہیے. اس وقت تو سب سے اہم موضوع یہ ہے کہ پڑھنا چاہیے، اور ایسی تحریر ہونی چاہیے کہ جو اپیل کرے، اور ایسے مشاہدات و تجربات ہونے چاہیے کہ جس کے نتیجے میں لوگ پڑھنے پر بھی مجبور ہو جائیں. تو یہ لکھنے والوں اور جو فکر و نظریہ دینے والوں کے لیے بھی امتحان ہے کہ کس طرح لوگوں کو پڑھنے پر ابھاریں، پڑھنے کا شوق اور ذوق پیدا کریں. اور آخری بات پھر وہی ہے کہ اگر نہیں پڑھنا چاہتے لوگ تو اس کو بھی چیلنج سمجھ کے قبول کریں کہ کس طرح پڑھوانا ہے، اس کا کوئی متبادل نہیں ہے. اچھا حافظ صاحب، ایک کچھ سیاسی بات بھی کر لیں. ابھی وفاقی حکومت نے سندھ ہائی کورٹ کے اندر جواب جمع کرایا ہے کہ وہ اگلے ہفتے میں مردم شماری کو فائنل کر دیں گے اور بلدیاتی انتخابات کا بھی اعلان کر دیں گے. اگر اسی مردم شماری کو حکومت فائنل کرتی ہے تو کیا جماعت اسلامی ان انتخابات میں حصہ لے گی؟ دیکھیں، مردم شماری کو تو ظاہر ہم مسترد کرتے ہیں، اس لیے کہ اس میں خاص طور پر کراچی کی مردم شماری عادی ظاہر کی گئی ہے. اور جب حکومتی تمام جماعتیں، وفاقی بھی اور صوبائی بھی، یہ کہتی ہیں کہ مردم شماری ٹھیک نہیں ہوئی، تو ایک جو چیز جو خود کہتے ہیں ٹھیک نہیں ہوئی، اس کو کیسے فائنل کر سکتے ہیں؟ تو یہ تو خود ان کے لیے سوالیہ نشان ہے. ہم کسی صورت بھی اس کو قبول نہیں کر سکتے. لیکن جہاں تک انتخابات کا تعلق ہے تو قومی انتخابات بھی سپریم کورٹ کی حکم پر اس آئینی ترمیم کے ذریعے سے ہوئے تھے جس میں جو حلقہ بندیاں تھیں اس کی اجازت انہوں نے دے دی تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس اجازت کو لے کر بلدیاتی انتخاب پہ تو کوئی کمپرومائز ہم نہیں کرنا چاہتے. یعنی مردم شماری کو اس لیے ٹھیک نہیں کرو کہ بلدیاتی انتخاب ڈیلے کرنا ہے. یہ ٹیکٹس حکومت اور حکومتی جماعتوں کی ہے جس میں صوبائی اور وفاقی دونوں شامل ہیں. تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ٹیکنیک نہیں چلے گی. ہر صورت میں بلدیاتی انتخاب ہونا چاہیے، اور اگر یہ کام مردم شماری کے حوالے سے شروع کر چکے ہوتے تو اب تک مکمل بھی ہو چکا ہوتا. لیکن بہرحال مردم شماری کا تو فوری طور پر اعلان کیا جائے، لیکن بلدیاتی انتخاب کو مردم شماری کی وجہ سے روکنا نہیں چاہیے. اچھا، ابھی سندھ حکومت نے 10 بسیں کراچی کو دی ہیں، اس کے اوپر کیا کمنٹ کریں گے؟ احسان عظیم فرما دیا ہے انہوں نے. ہم اس احسان کے بوجھ تلے کراچی کے 3 کروڑ سے زائد لوگ دبے ہوئے ہیں، نکل ہی نہیں پا رہے ہیں. بڑی مہربانی، شکریہ حافظ صاحب.